الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بزرگان محترم، اللہ رب العزت کے مبارک ناموں کا تذکرہ الحمدللہ چل رہا ہے۔ اللہ رب العزت کے 4 نام ہیں: الاول، الآخر، الظاہر، الباطن۔ یہ چاروں نام قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ایک ہی ساتھ ذکر کیے ہیں، اور چاروں کا مطلب اور معنی دیکھا جائے تو بھی ان کو ایک ساتھ بیان کرنے میں ہی سمجھ میں آتے ہیں۔ الاول، اللہ رب العزت کا ایک نام ہے کہ اللہ رب العزت سب سے پہلے ہے۔ جب کچھ بھی نہیں تھا اللہ رب العزت موجود تھے۔ الاول قبل کل شیء، الآخر بعد کل شیء۔ اللہ رب العزت جب کچھ نہیں تھا، کوئی مخلوق نہیں تھی، اللہ رب العزت تھے، اور جب سب مخلوق ختم ہو جائے گی قیامت کے دن، تب بھی اللہ رب العزت آخر ہیں، اللہ رب العزت رہیں گے، اللہ رب العزت رہیں گے۔ تو ساری مخلوق جب کچھ نہیں تھی اللہ رب العزت تھے، اس لیے اللہ رب العزت اول ہے، اور جب سب ختم ہو جائیں گے تب بھی اللہ رب العزت رہیں گے، اس لیے اللہ رب العزت آخر ہے۔ الظاہر، اللہ رب العزت سب سے اونچے ہیں، اللہ کی ذات سب سے بلند، اللہ رب العزت کی ذات ظاہر، اللہ رب العزت نظر نہیں آتے، اللہ رب العزت آنکھوں سے پوشیدہ ہے، انسانوں کی آنکھوں سے اللہ رب العزت نے اپنے آپ کو چھپایا ہے۔ الباطن، اللہ رب العزت ہر باریک سے باریک چیز کو جانتے ہیں، ہر چیز کا علم رکھتے ہیں، ہر چیز کا علم رکھتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت کے مبارک نام ہیں۔ ان مبارک ناموں کے ذریعے سے ہم دیکھیں گویا اللہ رب العزت نے انسانوں کی اور ساری مخلوق کی زندگی کو گھیرا ہوا ہے، ساری مخلوقات کو اللہ رب العزت نے گھیر لیا ہے، آگے بھی، پیچھے بھی، اوپر بھی اور نیچے بھی، کوئی چیز اللہ رب العزت سے چھپی نہیں۔ اللہ رب العزت کے انعام انسانوں کو اور پوری کائنات کو گھیرے ہوئے ہیں، صرف انسانوں کو نہیں، پوری دنیا کو گھیرے ہوئے ہیں۔ یہ نام اللہ رب العزت کے ایسے ہیں کہ پوری کائنات کو گھیرے ہوئے ہیں۔ بنو تمیم کا ایک وفد آیا، عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بنو تمیم جو ریاض، آج کل جہاں عرب کا ایک شہر ہے ریاض، اس کے آس پاس رہتے تھے، تو وہاں سے یہ بنو تمیم آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اے بنو تمیم، تم خوشخبری لے لو، اقبلوا البشرا یا بنو تمیم، اے بنو تمیم تم خوشخبری کو قبول کرو۔ تو بنو تمیم کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہمیں خوشخبری تو دے دی ہے، یعنی خوشخبری کا مطلب ہے جنت، آخرت میں ملنے والی نعمتیں، وہ تو آپ نے دے دی ہے، دنیا میں بھی آپ ہمیں کچھ دیجیے۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے ہمیں بشارت تو دے دی ہے، خوشخبری تو دے دی ہے، آپ ہمیں دنیا کی بھی کوئی مادی چیز دے دیں۔ اس کے بعد یمن سے ایک وفد آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ حضرت عمران بن حسین کہتے ہیں میں وہیں بیٹھا ہوا تھا، پہلے بنو تمیم آئے، ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی، انہوں نے خوشخبری گویا قبول نہیں کی، انہوں نے کہا کہ آپ تو خوشخبری دے رہے ہیں، آخرت کی بات ہو رہی ہے، لیکن کچھ دنیا میں بھی دے دیجئے۔ اس کے بعد یمن کا وفد آیا،
اور یمن کے وفد سے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم خوشخبری کو قبول کرو کیونکہ بنو تمیم نے قبول نہیں کیا ہے، بنو تمیم نے خوشخبری قبول نہیں کی ہے، تم خوشخبری قبول کر لو۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے خوشخبری لے لیتے ہیں، لیکن ہم کیوں آئے ہیں؟ تو فرمایا جئناک لنتفقہ فی الدین، ہم آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں تاکہ دین کی سمجھ حاصل کریں، دین کا علم، دین کی سمجھ حاصل کریں۔ ایک تو اس لیے آئے ہیں یمن سے مدینہ منورہ، ایک تو علم دین حاصل کرنے کے لیے، دین کی سمجھ حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ دوسرے ہم یہ پوچھنے کے لیے آئے ہیں کہ سب سے پہلی چیز کیا ہے، سب سے پہلے کون ہے؟ انہوں نے یہ سوال کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کان اللہ ولم یکن شیء، اللہ رب العزت تھا، سب سے پہلے کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ سے پہلے کچھ نہیں۔ اللہ رب العزت جب تھا، جب کچھ بھی نہیں تھا۔ اسی لیے قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ یونس میں ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا 6 دن میں۔ تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، یعنی آسمان و زمین پیدا ہوئے، اس کا مطلب پہلے نہیں تھے، پہلے کون تھا؟ اللہ تھا۔ اللہ تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، یعنی آسمان اور زمین کے پیدا کرنے سے پہلے ظاہر سی بات ہے خالق اللہ ہے تو اللہ تھا، آسمان و زمین نہیں تھے، اللہ رب العزت نے انہیں 6 دن میں پیدا کیا۔ ثم استوى على العرش، پھر عرش پر مستوی ہوا۔ يدبر الامر من السماء الى الارض، آسمان اور زمین، آسمان سے لے کر زمین تک سارے معاملات کی تدبیر اللہ کرتا ہے۔ سارے معاملات، جتنے کام زمین اور آسمان کے بیچ میں ہوتے ہیں، سب کی پلاننگ، سب کی تدبیر کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ ہر چھوٹا معاملہ ہو بڑا معاملہ ہو، چھوٹی چیز ہو بڑی چیز ہو، یدبر الامر من السماء الى الارض۔ اور پھر آگے کہا کہ ساری چیزیں اللہ رب العزت کی طرف لوٹتی ہیں، الیہ مرجعکم جمیعا، یہ اللہ رب العزت کا جو نام ہے الآخر، ابتدا اللہ نے کی، یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اللہ رب العزت نے مخلوق کو پیدا کیا، مخلوق کی ابتدا کی، اور اللہ رب العزت دوبارہ ان کو زندہ کرے گا۔ الیہ مرجعکم جمیعا، تم سب اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے، یعنی ابتدا میں بھی اللہ، انتہا میں بھی اللہ، شروع میں بھی اللہ، آخر میں بھی اللہ۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے انسانوں اور جنات سے کہا ہے کہ اللہ رب العزت دیکھو کیسے انسانوں کو اور پوری کائنات کو اور پوری مخلوقات کو گھیرے ہوئے ہے، اللہ کے اس گھیرے سے، اللہ کے ان مبارک ناموں سے مخلوق نکل نہیں سکتی، دنیا میں بھی نہیں نکل سکتی۔ انسان اور جنات کو اللہ رب العزت نے چیلنج کیا، سورہ رحمان میں فرمایا یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، اے انسان اور جنات، اے انسان اور جنات دونوں کو مخاطب کیا۔ ہم تو سمجھتے ہیں جیسے بہت ساری پکچروں میں اور سیریلوں میں بتایا جاتا ہے جنات کی طاقت عجیب بتائی جاتی ہے، جنات کی طاقت بہت ہی خطرناک بتائی جاتی ہے، حد سے زیادہ غلو کر کے بڑا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے کہ جنات یہ کر سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے جنات کو بھی اس آیت میں کہا ہے یا معشر الجن والانس، اللہ رب العزت خود کتنے طاقتور ہے، اندازہ لگائیے۔ اللہ رب العزت انسانوں سے بھی کہہ رہے ہیں اور جنات سے بھی کہہ رہے ہیں یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، اگر تمہارے اندر طاقت ہو تو یہ زمین اور آسمان جو اللہ نے بنائے اس سے نکل کر بتاؤ۔ انسان تو نکل ہی نہیں سکتا، جنات بھی نہیں نکل سکتے، انسان تو نکل ہی نہیں سکتا، یہ ہمیں معلوم ہے، ہمیں سمجھ میں آتا ہے، لیکن جنات بھی نہیں نکل سکتے اس حدود سے جو اللہ رب العزت نے جو زمین اور آسمان بنائے ہیں، اس کی حدود سے جنات کے اندر بھی طاقت نہیں ہے کہ وہ نکل سکے۔ کہاں جائیں گے نکل کر؟ نکل کر کہاں جائیں گے؟ نہیں نکل سکتے۔ اللہ رب العزت اور اللہ کے مبارک نام سب کو گھیرے ہوئے ہیں۔ لا تنفذون الا بسلطان، نہیں نکل سکتے مگر طاقت کے ساتھ، اور طاقت صرف اللہ کے پاس ہے۔ اسی لیے قیامت کے دن بھی دنیا میں بھی کوئی
اللہ رب العزت کی پکڑ سے، اللہ کی نظر سے، اللہ کے علم سے، اللہ کے قدرت سے آگے نہیں جا سکتا۔ دنیا میں بھی اللہ کی نظر سے، اللہ کے علم سے، اللہ کی قدرت سے کوئی باہر نہیں جا سکتا، زمین اور آسمان کے دائرے سے باہر نہیں جا سکتا، اور قیامت کے دن بھی چاہ کر بھی کوئی جا نہیں سکے گا۔ یقول الانسان یومئذ این المفر، انسان اس دن کہے گا کہاں ہے بھاگنے کی جگہ۔ سارا زمین اور آسمان، بالکل یہ زمین پوری ایک لیول کر دی جائے گی نا، زمین بیچ میں اونچ نیچ جو ہے سب ختم، پہاڑ ختم، درخت ختم، مکانات ختم، سب زمین ایک لیول ہوگی، بہت بڑی جگہ نظر آئے گی، لیکن پھر بھی انسان اللہ سے بھاگ نہیں سکے گا، بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ملے گی۔ انسان کہے گا یقول الانسان یومئذ این المفر، اس دن انسان کہے گا کہ کہاں ہے بھاگنے کی جگہ، بھاگ نہیں سکے گا۔ اللہ رب العزت ایسے گھیرے ہوئے ہیں۔ دوسری جگہ فرمایا لا تخفى منکم خافیہ، قیامت کے دن جب اللہ رب العزت میدان حشر قائم کریں گے تو کوئی چھپنے والا چھپ نہیں سکے گا۔ کوئی اگر انسان جنات کوئی چھپنا چاہے، اللہ رب العزت سے بچنا چاہے تو کوئی چھپ نہیں سکے۔ لا تخفى منکم خافیہ، تو اللہ رب العزت پوری کائنات کو گھیرے ہوئے ہیں۔ ہمارے ایک ایک عمل، ہماری ایک ایک بدن سے نکلنے والا عمل، زبان سے نکلنے والا جملہ، دل میں اٹھنے والا خیال، سب کو اللہ گھیرے ہوئے ہیں۔ اللہ اول ہے، آخر ہے، تو اللہ رب العزت سب کو گھیرے ہوئے ہیں۔ منافقین جو دل میں کبھی بری باتیں کہتے تھے اور چھپ چھپ کر برے برے پلان بناتے تھے، اللہ رب العزت نے قرآن میں ان کا راز فاش کیا ہے۔ ایک مطلب منافقین بیٹھ کر کچھ سازش کر رہے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے خلاف، رات کی تنہائی میں بیٹھ کر، رات کے اندھیرے میں بیٹھ کر وہ لوگ کچھ سازش کر رہے ہیں، اور ان لوگوں کا خیال یہ تھا، منافق ہیں ظاہر سی بات ہے، ان کے دل میں ایمان تو تھا نہیں، وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، دل سے کافر تھے وہ، اس لیے وہ تو سمجھ رہے ہیں کہ ہم اکیلے میں ہیں، اندھیرے میں ہیں، رات میں بیٹھے ہوئے 2-3 لوگ ہیں، ہمیں کون دیکھ رہا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے ان کے اس مجلس کا اور وہ جو عمل کر رہے تھے اس کا پردہ فاش کیا، اور فرمایا یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضى من القول، یہ لوگوں سے تو چھپا سکتے ہیں، اللہ سے نہیں چھپا سکتے۔ لوگوں سے، انسانوں سے تو اپنی سازشوں کو، اپنی بری مجلسوں کو، اپنے برے کردار اور برے اعمال کو لوگوں سے تو چھپا سکتے ہیں، لیکن اللہ سے نہیں چھپا سکتے۔ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم، اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، اذ یبیتون ما لا یرضى من القول، جب وہ رات گزار رہے تھے ناپسندیدہ باتوں کے ساتھ، بری نیت سے مسلمانوں کے خلاف اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازش کرنے کی نیت سے، جب وہ رات میں چھپ کر پلان بنا رہے تھے، اللہ رب العزت نے کہا کہ اللہ تو جانتا ہے، لوگوں سے چھپا سکتے ہیں، اللہ سے نہیں چھپا سکتے۔ اسی لیے ایک جگہ تو منافقین کے دل کی بات اللہ رب العزت نے بتا دی، سورہ مجادلہ میں اللہ رب العزت کیسے انسانوں کو گھیرے ہوئے، دیکھو فرمایا کہ منافق دل میں کہتے ہیں، یقولون بانفسہم، سورہ مجادلہ میں 28 پارے میں، یقولون بانفسہم، اپنے نفس میں، اپنے دل میں کہتے ہیں، لولا یعذبنا اللہ بما نقول، کہ ہم جو بری باتیں کرتے ہیں اللہ اس پر ہماری پکڑ کیوں نہیں کرتا۔ وہ لوگ جو دل ہی دل میں نعوذ باللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتے تھے، گالیاں دیتے تھے، مسلمانوں کو گالیاں دیتے تھے، اللہ کے خلاف باتیں کرتے تھے، اور دل ہی دل میں کیا سوچ رہے ہیں کہ ہم تو اتنی گندی گندی باتیں کر رہے ہیں، اتنے برے برے خیالات ہیں ہمارے اللہ کے بارے میں، نبی کے بارے میں، اللہ ہماری پکڑ کیوں نہیں کر رہا ہے، ہم پر عذاب کیوں نہیں آ رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے اس دل کے جملوں کو نقل کیا ہے۔ اندازہ لگائیے اللہ رب العزت کیسے انسانوں کو گھیرے ہوئے ہیں، ان کے دل میں وہ بات تھی، لفظ بھی آیا یقولون بانفسہم، وہ اپنے دل میں کہتے ہیں، لولا یعذبنا اللہ بما نقول، کیوں اللہ ہمیں عذاب نہیں دیتا اس پر جو ہم کہتے ہیں، ہمارے کہنے پر اللہ رب العزت کیوں ہماری پکڑ نہیں کرتا۔ تو خیر، اللہ رب العزت الاول،
سب سے پہلے جب کچھ نہیں تھا اللہ رب العزت تھے. اول بلا بدایا، اول ہے کوئی ابتدا نہیں، آخر بلا نہایا، آخر ہے لیکن اللہ رب العزت پر موت نہیں آئے گی، اللہ رب العزت پر فنا نہیں آئے گی. اللہ رب العزت سب سے پہلے ہے اور اللہ رب العزت سب سے آخر میں. الظاہر اللہ رب العزت سب سے اوپر ہے، سب سے بلند ہے، سب سے اونچے ہیں، اور الباطن سب سے قریب بھی ہے. یہ مت سمجھو کہ اوپر ہیں، بہت بلند ہیں، انسانوں سے بہت اونچے ہیں تو وہ دور ہو گئے، نہیں، باطن بھی ہے، یعنی بہت قریب بھی ہیں. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم انسانوں کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں. انسانوں کی شہرک جو سب سے اہم رگ ہے وہ اگر کٹ جائے تو انسان مر جائے، موت واقع ہو جائے، اس سے زیادہ اللہ رب العزت قریب ہیں. تو ظاہر بھی ہے اللہ رب العزت اپنی شان کے اعتبار سے جیسے اللہ کے لیے مناسب ہے. ظاہر اونچے ہیں، کوئی اللہ تک پہنچ نہیں سکتا، لیکن پھر باطن نزدیک بھی ہیں کہ کوئی اللہ کو دیکھ نہیں سکتا. باطن نزدیک بھی ہیں، ایک شہرک سے زیادہ قریب ہیں. ایک جگہ فرمایا کافروں سے، سورہ واقعہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا نحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون. جب کوئی مرتا ہے، جب کوئی انسان مرتا ہے تو اس وقت کے منظر کو اللہ رب العزت نے وہاں پر بیان کرتے ہوئے کہا کہ جب مرنے والا مرتا ہے تو ہم جو آس پاس جو بیٹھنے والے ہوتے ہیں، مرنے والے کے جو رشتہ دار، جو دوست احباب مرنے والے کے قریب ہوتے ہیں، اللہ رب العزت میں تم سے زیادہ میت سے قریب ہوتا ہوں. نحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون. تم جب مرتے ہو تو میں سب سے زیادہ تمہارے قریب ہوتا ہوں. تمہارے رشتہ دار، بیوی بچے، ماں باپ جو قریب ہوتے ہیں ان سے زیادہ میں تم سے قریب ہوتا ہوں، لیکن تم دیکھ نہیں سکتے. نحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون. ہم تم سے موت کے وقت سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن تم دیکھ نہیں سکتے. اللہ رب العزت کی ذات ہی ایسی ہے کہ وہ ظاہر بھی ہے، اونچی بہت ہے، کوئی اللہ تک پہنچ نہیں سکتا، لیکن اونچی کا مطلب دور نہیں ہے، باطن بہت نزدیک ہے، شہرک سے بھی زیادہ. کوئی اتنا انسان کے قریب نہیں ہے، نہ بیوی ہے، نہ ماں باپ ہے، نہ دوست احباب ہے، جتنا اللہ رب العزت انسان کے قریب ہے، انسان کے نزدیک ہے. تو خیر، اللہ رب العزت الاول الآخر، پہلے ہیں جب کچھ نہیں تھا اللہ رب العزت تھے، الآخر جب کچھ نہیں رہے گا اللہ رب العزت رہیں گے. الظاہر اللہ رب العزت بہت اونچے، بہت بلند بالا ہے، لیکن الباطن دور نہیں ہے، نزدیک اتنے ہیں کہ شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں. یہ چاروں نام اللہ تعالیٰ نے سورہ حدید میں ایک ساتھ بیان فرمائے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. اللہ اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے ابو داؤد شریف میں، کسی کو اگر اللہ کے بارے میں وسوسے آئے، کسی کو اگر اللہ کے بارے میں، نبی کے بارے میں، ایمان جن چیزوں پر رکھنا ضروری ہے ان کے بارے میں اگر کسی کو شک اور شبہ پیدا ہو تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ آیتیں پڑھے فوراً وسوسہ دور ہو جائے گا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جس کو اللہ کے بارے میں، نبی کے بارے میں، یا جن چیزوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے، آخرت ہے، جنت جہنم ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، ان میں اگر کسی کو شک پیدا ہونے لگے تو وہ کیا کرے، اس آیت کو آہستہ سے پڑھ لے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. اور اسی نام سے دعا بھی ہے. الاول اور الآخر اللہ رب العزت کے یہ جو دو نام ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ناموں سے دعا بھی کی ہے. سوتے وقت ایک دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، اور وہ قرض اتارنے کے لیے بھی دعا ہے. وہ قرض اتارنے کی دعا ہے. اس میں اللہ رب العزت نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے ان دو ناموں کو الاول الآخر استعمال کیا ہے. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے سوتے وقت. ترمذی شریف کی روایت ہے اللہم رب السماوات والارض ورب العرش العظیم. اے اللہ جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، عرش عظیم کا رب ہے، ربنا ورب کل شیء. اے اللہ تو ہمارا بھی رب ہے اور ہر چیز کا رب ہے. ربنا ورب کل شیء، تو ہمارا بھی رب ہے، ہر چیز کا رب ہے. فالق الحب والنوا، اللہ رب العزت دانے کو اگانے والا ہے، گٹھلی کو پھاڑ کے بیج نکالنے والا ہے. فالق الحب والنوا ومنزل التوراۃ والانجیل والفرقان، اللہ رب العزت تورات، انجیل اور قرآن کو اتارنے والا ہے.
तौरात इंजील और कुरान को उतारने वाला है। अऊज़ु बिका मिन शर्रि कुल्लि शै अंत आखिदुम बिनासियती, अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ हर उस चीज़ के शर से जिसकी पेशानी तेरे कब्ज़े में है। अल्लाह हर चीज़ के शर से मैं तेरी पनाह चाहता हूँ जिसकी पेशानी तेरे कब्ज़े में है। अल्लाहुम्मा अंतल अव्वल फलैसा क़ब्लका शै, देखिए ये नाम इस्तेमाल, अल्लाह तू अव्वल है, तेरे से पहले कुछ नहीं, अल्लाह तू आखिर है, तेरे बाद कुछ नहीं। इक़्ज़ी अन्ना अद्दैन व अग़निना मिनल फ़क़्र, अल्लाह मेरा कर्ज़ अदा कर दीजिए और मुझसे गरीबी को दूर कर दीजिए। ये दुआ सोते वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मांगते थे, उसमें ये दो नामों को इस्तेमाल किया गया है, अल अव्वल और अल आखिर। खैर, इस नाम का तकाज़ा क्या है? अल अव्वल, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबसे पहले हैं। इस नाम का तकाज़ा ये है कि हम भी दीन में सबसे पहले हों, नमाज़ों में सबसे पहले हों, कुरान में सबसे पहले हों, दीन के कामों में हम पहले नंबर पर आए। ये नाम का हमसे मुतालबा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबसे पहले है, तो हमसे मुतालबा ये है कि हम दीन में सबसे पहले हों। जो दीन में सबसे पहले आगे बढ़ जाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको पसंद करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन सहाबा की तारीफ़ की है, कुरान पाक में फरमाया वस्साबिक़ून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, आगे बढ़ने वाले पहलों में से, मुहाजिरीन और अंसार में से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने देखो उनकी तारीफ़ की है। सूरह वाक़िया में वस्साबिक़ून अस्साबिक़ून उलाइकल मुक़र्रबून, जो दीन में आगे बढ़ते हैं, नमाज़ों में, दीन के हर अमल में जो आगे रहते हैं, वो उलाइकल मुक़र्रबून, वो अल्लाह के सबसे करीब होते हैं। जो दीन में सबसे आगे बढ़ते हैं वो अल्लाह के सबसे करीब होते हैं। तो इसलिए इस नाम का तकाज़ा ये है कि हम हर काम में आगे बढ़ें, दीन के हर काम में, दीनी अमाल में हम एक नंबर पर आने की कोशिश करें, पहले नंबर पर आने की कोशिश करें। आज अल्लाह माफ़ करे, दुनिया में तो हम सोचते हैं कि मैं फ़लाँ से आगे निकल जाऊँ, पैसों में, बिल्डिंगों में, प्रॉपर्टी में, कारोबार में, दुनिया की चीज़ों में, लेकिन ये जज्बा ही ख़त्म होता जा रहा है कि हम दीन में आगे बढ़ जाएँ। हर मर्तबा हमेशा मेरी सफ़े अव्वल में नमाज हो, हमेशा मैं ज़्यादा कुरान पढ़ूँ, हमेशा मैं ज़्यादा अल्लाह के राह में ख़र्च करूँ, हमेशा मैं ज़्यादा दीन का काम करूँ, ये जज्बा ही ख़त्म होता जा रहा है। हालांकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पसंद है कि जो दीन में आगे बढ़ते हैं वो अल्लाह के सबसे करीब होते हैं। हज़रत अबू बकर सबसे आगे बढ़ गए, हज़रत अबू बकर सहाबा में सबसे आगे बढ़े, तो अल्लाह को भी वो कितने पसंद हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कितने पसंद हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक भी कितने महबूब हैं कि अल्लाह के रसूल ने खड़े होकर, मिंबर पर खड़े होकर ऐलान कर दिया कि अबू बकर को कोई न सताए, अबू बकर को कोई न सताए। जब किसी ने मेरी बात को कबूल नहीं किया था, सिर्फ अबू बकर था जिसने मेरी बात कबूल की थी, इसलिए अबू बकर को कोई न छेड़े। देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी अल्लाह के पास, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास भी उनका मकाम है। इसीलिए अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने अजीब बात लिखी है कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया, हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत हुई, हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत पर हज़रत उमर ने और दूसरे सहाबा ने बैत की। किसी सहाबी ने इख्तिलाफ नहीं किया, किसी सहाबी ने इख्तिलाफ नहीं किया। जैसे ही हज़रत अबू बकर का हाथ आगे बढ़ा है और सहाबा को मालूम हुआ कि हज़रत अबू बकर खलीफा बनने वाले हैं, किसी ने एतराज़ नहीं किया, छू चिरा नहीं की, पसोपेश नहीं किया, सब ने पहले ही मर्तबा में हाथ बढ़ाकर बैत कर लिए। तो अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं ये नतीजा है, ये नतीजा है। दुनिया में अल्लाह का कानून है, अल जज़ाउ मिन जिन्सिल अमल, जैसे काम करोगे वैसा ही बदला दिया जाएगा, जैसी करनी वैसी भरनी, हम सुनते रहते हैं। तो हज़रत अबू बकर ने चूँकि दीन के हर काम में आगे बढ़े, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसका नतीजा क्या निकाला कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद जब वो खलीफा बने तो सब ने आगे बढ़कर उनसे बैत की है, किसी ने उनसे इख्तिलाफ नहीं किया है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया ही में उनको बदला दे दिया, दुनिया ही में बदला मिल गया कि किसी सहाबी ने इख्तिलाफ नहीं किया। हज़रत अबू बकर के हाथ पर सब ने चुपचाप बैत कर ली है। वजह क्या है कि वो दीन में सबसे आगे थे, आमाल में सबसे आगे थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सबसे आगे थे। तो इसलिए इस नाम का तकाज़ा है कि हम भी आगे बढ़ें। और अल आखिर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आखिर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस नाम को जहन में रखते हुए जो भी मुसीबत आए हम अल्लाह की तरफ रुजू करें, अल्लाह से मांगे, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाएं, अल्लाह के सामने शिकवा और शिकायत करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।